میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ یہ آپ بچوں کے لیے پیارا سا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو ہمارے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حدیث پاک بھی یاد کریں گے، اس کے علاوہ دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اسلامک ہسٹری بھی جانیں گے۔ تو پھر آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے۔ تو آئیے آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بتائیے شب برات کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ عفان بھائی مائک دینے۔ شعبان، جی ہاں، شعبان میں شب برات آتی ہے، اور شعبان رجب کے بعد آتا ہے۔ رجب میں شب معراج آتی ہیں اور شعبان میں شب برات آتی ہے۔ یہ دونوں بڑے ہی بابرکت مہینے، اور ان کے بعد رمضان آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا یاد کرتے ہیں؟ جی ذیشان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ یاد کرتے ہیں، تو آپ سب نے مل کر یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم یاد بھی کریں گے، آپ کو کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو پکچر حدیث پاک دکھائی بھی جائے گی، تو آپ نے اچھے انداز سے لکھ کر سینڈ کرنی ہے۔ کس طرح لکھ کر سینڈ کرنی ہے؟ اچھے انداز سے۔ اور اچھا انداز کیسا ہوگا بغداد بھائی؟ اندر کلرنگز کریں۔ جی آپ اچھے انداز سے صفائی ستھرائی کے ساتھ حدیث پاک لکھیں کہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو، اور حدیث پاک ہم آپ کو پکچر دکھاتے ہیں، حدیث پاک دکھاتے ہیں، تو پھر آپ اس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ صحیح انداز سے، اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر سینڈ کر سکیں۔ زبر زیر پیش اپنی جگہ پر ہو، اعراب صحیح ڈلے ہوں، اور اس کے علاوہ لفظ بھی صحیح ہوں، تو اچھے انداز سے آپ نے ہمیں پکچر بھی سینڈ کرنی ہے۔ آپ نے بھی حدیث پاک یاد کرنی ہے، جو یہاں پر موجود ہیں آپ نے بھی یاد کرنی ہے۔ مقابلے کی صورت بھی ہو جاتی ہے کہ جو جلدی یاد کرتا ہے وہ بن جاتا ہے کیا بنتا ہے؟ ذہین بچہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اچھے انداز سے جلدی اور اچھے انداز سے یاد کریں، یہ نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں آپ غلط یاد کریں۔ اور انشاءاللہ ہم حدیث پاک کے بعد یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث پاک سے کیا سیکھنے کو ملا۔ تو بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو آج کی حدیث پاک دکھاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سافروا تصیحوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان ہے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کیا حدیث پاک ہے؟ سفر کرو
तंदुरुस्त हो जाओगे। ये आज की हदीस पाक है, इंशाअल्लाह याद करेंगे। साफिरू तसिहू, सफ़र करो तंदुरुस्त हो जाओगे। क्या करो तंदुरुस्त हो जाओगे? सफ़र करो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो इंशाअल्लाह हम ये हदीस पाक याद करेंगे। तो आप इस हदीस पाक की पिक्चर ले लें और अच्छे अंदाज से हमें सेंड करें और हम याद करेंगे। तो आप भी हमारे साथ याद कर सकते हैं और हमें सुना सकते हैं। आइए आपको एक बार फिर हदीस पाक दिखाते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफिरू तसिहू, सफ़र करो तंदुरुस्त हो जाओगे। इंशाअल्लाह अब हम ये हदीस पाक याद करते हैं जी। तो आइए याद करते हैं। साफिरू तसिहू, तसिहू में स्वाद है और उससे हमने हा के साथ मिलाना है। साफिरू तसिहू, आवाज से याद करेंगे। साफिरू तसिहू, साफिरू तसिहू जी। हाथ तो खड़े भी हो गए हैं। अली रज़ा भाई, साफिरू तसिहू, माशा अल्लाह। अफान, सुनाया उन्होंने? सही सुनाया? दोबारा सुन के देखें जी दोबारा। साफिरू तसिहू, क्या सुनाया, मुझे तो कुछ और सुनाई दे रहा है। सही सुना रहे? चलें आगे सुनते हैं। साफिरू तहस्सू, ये सही, ये सही नहीं है। साफिरू तसिहू जी। जीशान भाई है ना हमारे? साफिरू तसिहू, क्या? तो और जोर से दोबारा। साफिरू तसिहू, कहाँ है आपका घर? इनटी, तीन अट्टी तक जाएगी आवाज़? नहीं तो तीन अट्टी भेजनी है ना, ये मुझे तक मुश्किल से आ रही है जी। दोबारा। साफिरू तसिहू, चले भाई बगदाद शरीफ चलते हैं। साफिरू, और आगे भी सुनाते हैं, वो सुना रहे थे नहीं याद हुई। और ये बैठे कैसे हैं ये बताएं पहले। अभी कैसे बैठे थे बगदाद भाई दिखाएं हमारे आप। पहले कैसे बैठे थे? कैसे? जोर से। और ऐसे बैठना कैसा है? सही है? नहीं सही ना, अभी बाहर आ गई। तो अब ऐसे ही रहना है, ठीक है जी। ऐसे हदीस में मना किया गया ना, ये उंगलियों में उंगलियां डालकर जी। और हमारे क्या नाम था? अली रज़ा भाई जी। सही है, अली रज़ा भाई दोबारा से। तासिर, साफिरू साफिरू तहिस्सू, तसिहू। तसिहू, हाँ, ता है, स्वाद है, फिर हा है, और हा पर क्या है? तजदीद, तो इसलिए तसिहू। ठीक है जी। चलें दोबारा याद करते हैं। साफिरू, साफिरू तसिहू, तसिहू, तसिहू। तसिहू। चले अफान भाई इतना सुना है, तसिहू। साफिरू तहिस्सू, साफिरू छोड़ दें, सिर्फ इतना सुना है, तसिहू। तसिहू, हाँ अभी ठीक हो गया। जब वो साफिरू से सुनाते हैं तो बिगड़ जाता है। तसिहू तसिहू जी। जीशान भाई, साफिरू तसिहू, ये तो इनका सही हो गया। अली रज़ा भाई, साफिरू तहिस्सू, तहिस्सू हो गया, जबकि तसिहू होना था। और बगदाद भाई, साफिरू तसिहू, साफिरू तसिहू। हमारे बगदाद भाई और जीशान भाई में मुकाबला अच्छा जा रहा है, दोनों सही है। और इनका जो है वो तसिहू जो है वो तहिस्सू में बदल रहा है, पता नहीं क्यों। अफान भाई दोबारा से। साफिरू तसिहू, अब बेहतर है, हा अगरचे कम है थोड़ी सी जी। माइक ऊपर, माइक ऊपर कर ले थोड़ा सा, भारी तो नहीं है ज़्यादा। दोबारा दोबारा दोबारा। साफिरू तसिहू, एक दफ़ा और। साफिरू तसिहू, देखिए साफिरू में सीन नहीं अदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है सा है। नहीं, सा में सीटी नहीं आती ना, तो सीन में तो सीटी आती है। तो साफिरू है, क्या है? हाँ, साफिरू तसिहू। चले तर्जमे की तरफ चलते हैं। सफ़र करो तंदुरुस्त हो जाओगे। 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 भाई ये तो फिर हाथ उठ गया। अफान भाई से। सफरू, साफिरू, साफिरू तसिहू, ठीक है। तर्जमा, सफर करो
तंदुरुस्त हो जाओगे। जबरदस्त। तंदुरुस्त क्या होता है जी? तंदुरुस्त, तंदुरुस्त नहीं पता? यो भाई तंदुरुस्त ही नहीं पता। चले आगे चलते हैं। जीशान भाई साफिरू तसीहू। तर्जमा सही सुना रहे हैं जी। सफ़र करो, सफर करो तंदुरुस्त। आवाज़ें बड़ी कम हुई हुई हैं आज, क्या है सफ़ीउल्लाह भाई को आज मौसम चेंज हुआ है, बच्चे चेंज हुए में क्या हुआ है जी? सफ़र करो तंदुरुस्त हो जाओगे। सफर करो तंदुरुस्त हो जाओगे। जी अली रज़ा भाई साफिर साफिर जोर से ऐसा पता चले ना आप बैठे हुए प्रोग्राम में कुछ मज़ा आए थोड़ा सा जी। साफिरू तसीहू। ज़बरदस्त। तर्जमा सफर करोगे तंदुरुस्त। जोर से जोर से। सफर करो तंदुरुस्त हो जाओगे। सफ़र करो तंदुरुस्त हो जाओगे। बगदाद भाई साफिरू तसीहू। तर्जुमा हमारे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, सफ़र करो तंदुरुस्त हो जाओगे। सफ़र करो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब या किस किस को अच्छा सा याद हो गया? हमारे बगदाद भाई ने अच्छा सुनाया है, अली रज़ा भाई भी ठीक कर चुके हैं। तर्जुमे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बाकी ये कि अच्छा अब तंदुरुस्त, तंदुरुस्त कौन बताएगा? तंदुरुस्त क्या होता है अली रज़ा भाई? तंदुरुस्त नहीं पता? तो सफ़र करके हमने क्या होना है? तंदुरुस्त होना है ना। तो तंदुरुस्त होंगे क्या चीज़? जीशान भाई तंदुरुस्त क्या होता है? नहीं पता? पक्की बात है भाई नहीं पता। यहाँ पर एक बात पता चली, हो सकता है बस बड़े भी जो हमारा प्रोग्राम देखते हो तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती। हम बोलते हैं, बोल के चले आते हैं, हमें लगता है सब समझ में आ गया। बच्चे साहब को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके लेवल पर आए। तो यहाँ अभी देख ले जी, तंदुरुस्त जो है वो 3 बच्चों ने इनकार करे। बगदाद भाई बताएंगे तंदुरुस्त, और इस बुनियाद पर ज़हीन बच्चा बनाए नहीं बनाया? बना देंगे। बना दें। चले भाई बगदाद भाई तंदुरुस्त क्या होता है? तंदुरुस्त जैसे कि हम ठीक हो जाएं। हम ठीक हो जाएं, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएं, यानी फ्रेश। कि बिल्कुल सही हो जाएं। फिर देखें उंगलियां जा रही हैं अंदर, ये अब ये तो सही नहीं है जी। जैसे कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, कहीं दर्द होता, जैसे पाँव में दर्द होता, ठीक है। सफर करेंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे। सफ़र करेंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो तंदुरुस्त समझ गए? सेहतमंद होना। हाँ, तंदुरुस्त क्या है? सेहतमंद हो। सेहतमंद तो नहीं पूछना पड़ेगा क्या होता है, नहीं सही मिसाल भी दे दी, जैसे दर्द है, बीमार हैं, तो सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। पूछते ना, हम पूछते हैं कैसे हो, हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। कौन सा सफ़र करना है? बगदाद भाई फिर बता रहे हैं भाई। मदीने का। मदीने का सफ़र करना है। कौन सा सफ़र करना है? मदीने का। मदीने का। इंशाअल्लाह हम नियत करें, बोलो भाई पैसे नहीं है, ये नहीं है। पैसों से नहीं जाते मदीने, तो दिल से जाते, जज्बात से जाते, आका के बुलाने से जाते हैं। तो हमारी नियतें होंगी, इरादे होंगे, तड़प होगी, तो इंशाअल्लाह आका बुलाएंगे तो हम मदीने जाएंगे। आका बुलाएंगे, हम मदीने जाएंगे। ठीक है। मदीने का सफ़र करें, मक्के शरीफ का सफ़र करें, और वहाँ तक अभी अगर नहीं हो रहा, ज़ाहिर है पैसे तो मैटर करते हैं, आखिरकार ये अल्टीमेट बात यहाँ तो आएगी। तो चले मदनी काफ़िले का सफ़र कर लें। किसका सफ़र कर लें? मदनी काफिले का। हाँ, मदनी काफ़िला होता है ना। मदनी काफ़िला किस को पता है क्या होता है? अफान भाई को पता है, बगदाद भाई को पता है, और मदनी काफ़िला नहीं पता क्या होता है? पता होगा, थोड़ा थोड़ा पता होगा। चलो अफान भाई से सुनते हैं मदनी काफ़िला जी। जो काफिले में जाते, जो काफ़िले में जाते हैं मदनी काफ़िला होता है। वाह, ज़बरदस्त जामे और जवाब दिया उन्होंने, बिल्कुल। अच्छा भाई, तो सफ़ीउल्लाह भाई से पूछ लेते हैं मदनी काफ़िला। नेकी और सवाब के लिए सफ़र करना। मुसलमान आप बगदाद भाई मजीद समझाएंगे। देखिए आप बगदाद भाई कैसे कि हम जो हैं नियत सीखने को मिलता है जो निकलता है। मदनी काफ़िला क्या होता है? ये काफिले जो है, एक से काफिला होता है, एक काफिला तो साथ होता है। जा रहे होते हैं। उसके साथ जा रहे होते हैं। नेकियां दावत भी इस्लामी के सीखते तहत जो हैं। है वो नेकी की दावत आम करने के लिए और सुन्नतें सीखने सिखाने के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ काफ़िले यानी चंद इस्लामी भाई अफराद मिलकर जो है वो
مختلف مساجد میں جاتے ہیں, بیرون شہر بھی جاتے ہیں, مختلف ممالک بھی جاتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں, خود بھی سنتیں سیکھتے ہیں اور باہر جا کر علی رضا بھائی لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں مسجد میں آنے کی, نماز پڑھنے کی. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مدنی قافلہ. 3 دن کا بھی ہوتا ہے, زیادہ دن کے بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ 12 ماہ کے بھی ہوتے ہیں. پورا سال کے لیے سفر کریں, مختلف ممالک میں جائیں, مختلف جگہوں پہ جائیں, خود بھی سنتیں سیکھیں مسجد میں رہ کر اور باہر جا کر لوگوں کو بھی سنتوں کی اور نیکی کی دعوت دے. تو اس کے اندر بڑا مزہ بھی آتا ہے, مسجد کا ماحول ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تب بھی انشاءاللہ تندرستی ملے گی. ایک تو روحانی بیماریوں سے بھی شفا ملے گی, گناہوں سے بھی شفا ملے گی, اور انشاءاللہ ظاہری بیماریاں جو ہوں گی وہ بھی دور ہوں گی. اور ایسے بہت سارے واقعات بھی ہوتے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اسلامی بھائی, وہاں جا کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے. گھر میں کوئی بیمار ہے, اس کے لیے بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں نکلیں گے, سنتیں سیکھیں گے, سکھائیں گے, لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت دیں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی, ہماری بھی پرابلمز دور ہوں گی. ہم جن کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ ان کے بھی مسائل دور ہو جائیں گے. تو آپ بڑے بھی اس میں سفر کر سکتے ہیں. اور بچوں کے لیے کیا ہے بھائی, بچے جو ہے وہ تھوڑے جو بڑے بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس وغیرہ کے ساتھ, اور پھر جو مدنی مرکز ہے وہاں سے جو ہدایت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہاں نہیں جا رہے تو ایک اور سفر بھی ہمارے پاس موجود. کون سا سفر ہے؟ مدینے کا تو ہو گیا, اب عفان بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ عمرے کا بھی ہو گیا جی. مسجد کا سفر. مسجد کا سفر. کون سا سفر ہے؟ مسجد کا سفر. اچھا, ایک تو سفر وہ ہوتا ہے جو شرعی ایک سفر ہوتا ہے جس میں نماز قصر کرتے ہیں, یعنی آدھی نماز پڑھنی ہوتی ہے اپنی, اس کی پوری ڈیٹیل ہے. اور ایک سفر ہوتا ہے تھوڑا سا سفر ہوتا ہے, سفر تو ہے نا یہاں سے مسجد جا رہے ہیں تو یہ بھی تو چل کر جانا پڑتا ہے, تو یہ سفر کریں. اور دوسرا آج کون سا دن ہے؟ جمعرات. اور جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہفتہ وار اجتماع. جی, دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. تو یہاں جو فیضان مدینہ کے قریب رہتے ہیں کراچی میں, وہاں ہے, اور بلکہ ساری دنیا میں الحمدللہ جو ہے مختلف مقامات پر فیضان مدینہ اور ایسی مساجد ہوتی ہیں دعوت اسلامی کے تحت جہاں پر یہ اجتماع ہوا کرتا ہے. تو اس اجتماع تک کا سفر کر لیں, وہاں پر آ جائیں انشاءاللہ, وہاں پر بھی بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. تو اب یہاں پر جی ذہین بچے کون ہوں گا بھائی؟ بغداد بھائی. کیوں؟ سوال کا جواب دیا تھا. کون سے سوال کا؟ تندرست. جی, تندرست کا انہوں نے بتایا تھا. چلے بھائی, اس بات پر ہمارے بغداد بھائی بن گئے آج کے ذہین بچے. آج کے ذہین بچے. عفان بھائی کی آواز نہیں آ رہی. آج کے ذہین بچے. جی, تو ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اب تصویریں بھی شامل کرنی ہیں. تصویریں ہیں بھائی؟ نہیں ہیں؟ جی ہیں. چلے ہیں جی. جی, تصویریں شامل کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. یہ ہے محمد کیف صوبانی. پڑھا جی میں نے. جی. اور نیچے اس سے کیا لکھا ہے؟ ٹھٹا کیٹی بندر سے ہیں ماشاءاللہ, اور بنائے انہوں نے سن فلاور. زبردست ماشاءاللہ, بہترین. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی نیکسٹ. اچھا جی, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اور جی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہارٹ بھی بنایا ہے, اور نالین شریف یہ الگ سے میرا خیال ہے لگ کر تصویر کھینچی ہے اوپر سے. اور نام کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے محمد کیف صوبانی ہیں, اور جگہ بھی وہی ہوگی ٹھٹا کیٹی بندر سے. ماشاءاللہ زبردست. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. چلے بھائی, 2 تصاویر آج ہم نے شامل کی ہیں, اور آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اور بھی شامل کرتے چلے جائیں گے. اب پکچر آف دا ڈے کون سی ہوگی پھر 2 میں سے؟ دونوں نہیں کیے. دونوں نہیں کیے. چلے تو دونوں جو ہے وہ ان کی پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہے. تو بھائی اور بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے, نہیں بننا ہے, کیا کریں, سیگمنٹ تو جاری رکھنا ہے نا ہم نے. تو آپ بھی حدیث پاک کو اچھے انداز سے لکھ کر بھیجا کریں, اور کال کے ذریعے بھی حدیث پاک سنا سکتے ہیں, سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں. آج کا کیا سوال ہے؟ شب برات کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شعبان. یہ اچھا, یہ رات کون سی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ سوال کیا ہے؟ چلے سوال بتائیں. سوال کیا کیا انہوں نے؟ جی عفان بھائی, سوال کیا تھا جس کا جواب دے؟ شب مبارک کس دن آتی؟ شب مبارک کس دن آتی ہے؟ جی علی رضا بھائی, سوال کیا ہے؟ سوال نہیں پتا بھائی. بغداد بھائی سوال. شب برات کس اسلامی مہینے؟ ہاں, شب براعت. شب براعت. براعت.
ٹھیک ہے، اس کو شب برات بھی بول رہے ہوتے. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بچے؟ شب رات. شب رات. شب رات تو شب رات نہیں ہوتی، شب براءت ہوتی ہے، چھٹکارے والی رات. ٹھیک ہے جی. تو اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور بھی اچھی آپ ہم سے باتیں کر سکتے ہیں. اب ہم نے آگے بھی چلنا ہے. نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ کلام. کلام. کون سا ہوتا ہے؟ کلام. چلتے ہیں سیگمنٹ کلام کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک علیہ. میں مدینے چلا، 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 میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا. کیف سا چھا گیا، میں
پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ اللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اور ابھی ہم کہاں جائیں گے جی صفی اللہ بھائی؟ اگلے سیگمنٹ کی طرف، اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے۔ اور کالز کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد شامل کریں اس کے بعد شامل کریں گے۔ اور صفی اللہ بھائی سیگمنٹ کون سا لائے ہمارے لیے؟ دین کی پیاری باتیں۔ دین کی پیاری باتیں سننی ہے ذیشان بھائی، کیسے سنیں گے؟ ایسا نہ ہو پھر اس کے بعد جب وہ پوچھے کیا سنا یوں ہو رہا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو ہمارے صفی اللہ بھائی انشاءاللہ دین کی پیاری پیاری باتیں سنائیں گے، اور ہم نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ جو گھر پر بچے موجود ہیں آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت کچھ اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ چلتے ہیں سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ تو آج ہم دین کی ایک بہت ہی پیاری سی بات سنیں گے، اور وہ ہے جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمارا پیارا دین اسلام نماز کا حکم دیتا ہے، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ نماز میں کس طرح زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، نماز سے ہم کس طرح زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ نماز یہ فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، نماز فرض ہے، اور ساتھ میں ہمیں پیارا دین یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے کتنا زیادہ ثواب کما سکتے ہیں اور کس طرح زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ نماز میں زیادہ ثواب کمانے کا ایک ذریعہ پہلی صف میں نماز پڑھنا بھی ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ پیچھے والی صفوں میں نماز پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ اور ہاں پیارے بچوں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پہلی صف فرشتوں کے صف کے برابر ہے۔ کن کی صف کے برابر ہے؟ فرشتوں کی صف کے برابر ہے۔ اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے۔ اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے۔ اور ایک اور فرمان ہے کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے، پھر بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرآن اندازی کرتے۔ یعنی پیارے بچوں، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ قرآن اندازی کرتے۔ قرآن اندازی، قرآن اندازی کرے، قرآن اندازی، قرآن اندازی نہیں، قرآن اندازی۔ جی ہمارے کیا نام تھا آپ کا؟ سبیح۔ مجھے فصیح آ جاتا ہے سبیح بھائی، یہ بتا رہے ہیں بھائی قرآن اندازی کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک جگہ پہ ساری لوگوں کے نام کی پرچیاں اکٹھا کر کے اور کسی ایک پرچی کو نکالنا۔ پرچیوں پہ نام لکھ لیا، جیسے ہمارے ساتھ کون کون ہے؟ علی رضا بھائی ہے، بغداد بھائی ہے، عفان بھائی ہے، اور ہمارے ذیشان بھائی ہے، ان کا نام پرچیوں پہ لکھ لیا۔ اس کے بعد ایسے ایسے پرچی لائی، یوں ڈال دیا۔ بچے کھیلتے بھی ہے نا، چور پولیس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، تو خیر پرچی ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پرچی کو نکالیں گے، تو جس کا نام آیا اس کا جو ہے اس کے نام قرآن نکل آیا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن اندازی سمجھ میں آ گئے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ سمجھتے کہ پہلی صف میں کیا ہے، ایسا ہی ہے، تو پھر اب پہلی صف کتنی بڑی ہوگی؟ ایک حد ہی ہوگی نا مسجد میں۔ اب سب تو پہلی صف میں نہیں آ سکتے، تو سب آتے، ہم نے جانا ہے کیونکہ اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو پھر کیا کرنا پڑتا؟ قرآن اندازی کرنی پڑتی۔ بھائی جس کا نام نکلے گا وہ آگے آئے گا، وہ پہلی صف میں آئے گا۔ تو یہ تو وہ ان کے لیے جو باقی اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، یہاں تو پہلے آ گئے تب بھی ادھر پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں، کون جا کے آگے بیٹھے گا؟ اللہ کہ اس پر خالی ہوتی ہے نا، پھر بھی جو ہے وہ سستی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی صفی اللہ بھائی، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ قرآن اندازی کرتے۔ پھر قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا تو وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا، تو اسے پھر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ ماشاء اللہ حضرت آپ نے دعا بھی کر دی، ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور بچوں نے سب نے جا کے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے آج سے۔ جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جی ایسا نا یہاں پر جی یہ بچے ہیں یا کچھ اور بچوں میں بڑے جذبے ہوتے ہیں،
بڑوں کے لیے بعض چیزیں ہوتی ہیں, بچے اس میں زیادہ جذبے میں ہوتے ہیں. تو پتہ چل رہا ہے آج جی سارے بچے گئے, ہم پہلی صف میں جا کے کھڑے ہوں گے, پھر سارے بڑے پیچھے کھڑے ہوئے. کیا کریں, بچے تو پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں, پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے سارے بچے کھڑے ہوئے. تو بچوں نے ابھی چھوٹے جو ہیں انہوں نے پہلی صف میں نہیں جانا, بچوں کی صف تو آخر میں ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو بڑوں کو آگے کرے, بڑوں کا ادب بھی کرنا چاہیے, بڑوں سے پیچھے رہنا چاہیے, بچوں کو بڑوں سے سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو بڑوں کی ہوگی پہلی صف, بڑوں کو کہیں کہ وہ آگے جائیں, اور ہم بچے جو ہیں یعنی آپ بچے جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے سبق سیکھ لیا, اور ابھی اگر جذبہ ہے تو یہ جذبہ بڑے ہونے تک کے لیے جمع کر لیں. جب بڑے ہو جائیں تو پھر جا کر بیٹھ جائے گا, پھر کوئی نہیں کہے گا آپ کو پیچھے جانے کے لیے. تو اب کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنی کالز شامل آئی ہیں جو ہم شامل کریں گے. میرا نام شیار ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو حدیث مبارک سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, الصلاۃ نور المؤمن, نماز مومن کا نور ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین, زبردست, ماشاء اللہ. اب دوبارہ بھی آپ نے کال کرنی ہے اور حدیث بھی سنانی ہے. جی صفی اللہ بھائی اب اور کال شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جی My name is Kutia Tarif. I'm from Oman. آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین وإیاکم. اور آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو کالز اور Complete ہے. ختم. جی چلے بھائی, تو کالز بھی آج 2, تصویریں بھی 2, تو یہ جوڑی چل رہی ہے 2 کی. تو بھائی اور بھی کالز والوں کو بھی آنا چاہیے نا. آپ نے سوال مشکل تو نہیں دیا تھا, آسان ہی تھا. کل ویسے کتنی ساری تھی, 10 تھی میرا خیال ہے, 10 کالز. آج جو ہے وہ حساب برابر ہو گیا, صرف 2 کالز. تو چلے کوئی بات نہیں. اور جو سوشل میڈیا پہ انہیں بھی چاہیے ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کریں, اور کیا کریں بھائی, شیئر کریں, اور کمنٹس کے ذریعے بھی آپ اپنے رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. آئیے آج بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے ہیں, کون سے خلیفہ ذیشان بھائی؟ ذیشان بھائی کون ہے؟ ذیشان بھائی وہ ہے نا, کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے. اور اب آپ کو ہم ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے پیسوں کا بڑا خیال رکھتے تھے, مسلمانوں کے پیسوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو مسلمانوں کے پیسے یا مال آپ کے پاس آتا کیوں تھا؟ آپ خلیفہ تھے. تو خلیفہ جو ہے حکمران ہے, ان کا ایک ہوتا ہے خزانہ. کیا ہوتا ہے؟ خزانہ, جس کو بیت المال بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیت المال. بیت کہتے ہیں گھر کو, اور مال کہتے ہیں مال کو, چیزوں کو, پیسوں کو. تو بیت المال یعنی مال کا گھر, جس کو خزانہ بھی کہتے ہیں. تو یہ اس میں جو ہے جیسے لوگوں سے جو چیزیں جمع ہوئی زکوٰۃ کے طور پر بھی, فطرے کے طور پر بھی, اور ویسے جو ہے وہ مال جمع ہوا لوگوں کا, جو لوگوں پہ ہی خرچ کرنا ہے, وہ کہاں جمع ہوتا تھا؟ بیت المال میں, خزانے میں. جیسے آج بھی جو ہے پیسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, ٹیکس وغیرہ, تو وہ خزانے میں جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ لوگوں پر خرچ کیے جاتے ہیں مختلف کاموں پہ یا غریبوں کی مدد کے لیے. تو اب آپ کے پاس بیت المال میں پیسے جمع ہوتے تھے. اب خزانہ آ گیا, پیسے آ گئے, بہت سارے ہوتے نا فرحان بھائی. کیا کریں بھائی, چابی کس کے پاس ہے؟ اپنے پاس. یعنی جو بھی حکمران ہے, خلیفہ ہے, یا جو بھی اس کا نگران ہے, ذمہ دار ہے, اس کو اتھارٹی ہوتی ہے نا, وہ خزانے کے پاس چلا جائے, سامان لے سکے. تو کچھ ہوتے ہیں وہ اس سے مزے کرتے ہیں, وہ جو چیزیں آئیں, پیسے آئے, لیے اور اپنے اوپر خرچ کر دیے. کسی کو کیا پتا کتنے تھے, کیا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بہت زبردست تھا, اور وہ کوئی بھی پیسہ نہ ضائع کرتے تھے, نہ غلط انداز سے اپنے اوپر خرچ کرتے تھے. ظاہر ہے آپ کو سیلری بھی ملتی تھی اسی بیت المال سے, خزانے سے, کیونکہ اب اگر وہ اپنا کام کرتے, کوئی اور کاروبار کرتے, تو پھر لوگوں کا کام کون کرتا, ان میں فیصلے وغیرہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ کون دیکھتا. تو آپ کو بیت المال سے کیا ملتا تھا؟ مال ملتا تھا, سیلری ملتی تھی. لیکن کیا انداز ہوتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, مسلمانوں کا مال میرے پاس ایسے ہے جیسے کسی وارث کے پاس یتیم کا مال ہوتا ہے. جیسے کسی وارث کے پاس کس کا مال ہوتا ہے؟ یتیم کا. یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, نابالغ, جب اس کے جیسے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کہلائے گا وہ؟ یتیم. اب جو اس کا مال تھا یعنی والد صاحب سے اس کے پاس آیا, تو وہ خود تو ظاہر نہیں کر سکتا, چھوٹا بچہ ہے بغداد بھائی, تو پھر اس کا کوئی
جو ہے وہ سرپرست ہوتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ مال اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے, اس میں سے بچے پہ بھی خرچ کرتا ہے لیکن بڑی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے, وہ کوئی مال کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ بس یتیم کا مال آیا ہے مال مفت دل برہم, یہ بھی سنا ہوگا, بس اپنے پاس ہے مفت میں اور خوب مزے کرو, تو یہ انداز درست نہیں ہے. چنانچہ آپ فرماتے کسی وارث کے پاس جیسے یتیم کا مال ہوتا ہے اس طریقے سے میں مال کو خرچ کرتا ہوں. بغداد بھائی کیا فرمایا حضرت فاروق اعظم نے؟ جس طرح کسی وارث کے پاس یتیم کا مال ہوتا ہے تو میں اس کی طرح خرچ کرتا ہوں. یہ فرمایا تھا, دیکھ لیں, پکی بات ہے, پکی بات ہے. اچھا, آپ نے فرمایا مسلمانوں کا مال میرے پاس ایسے ہے جیسے کسی وارث کے پاس یتیم کا مال, یعنی میں مال کی حفاظت اس طرح, آپ مال کی حفاظت اس طرح کرتے تھے جیسے امانت لینے والا شخص امانت کی حفاظت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں بغیر ضرورت بیت المال سے کچھ نہیں لیتا, اگر ضرورت بھی ہو تو جائز طریقے سے کچھ حاصل کر لیتا ہوں, اگر ضرورت ہو تو کچھ جائز طریقے سے حاصل کر لیتا ہوں, جائز طریقے سے حاصل کر لیتا ہوں, طریقے سے حاصل کر لیتا ہوں. اچھا بھائی, آپ سے پوچھا گیا ہے امیر المومنین وہ جائز طریقہ کیا ہے, وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا عربی جانور چارہ دانتوں سے چبا کر کھاتا ہے, پورے کا پورا منہ بھر کر نگل نہیں جاتا, یعنی یہ نہیں کہ بس اب ضرورت پڑی ہے تو سارا لے لوں, بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا مال لیتا ہوں. اس کی مثال سمجھائی کہ جیسے جانور کیسے کھاتا ہے, کیسے کھاتا ہے؟ عفان بھائی کو دکھایا بھائی, بڑا منہ کھول کے کھا جاتا ہے, نگل جاتا ہے. بھائی تھوڑا تھوڑا لیتا ہے نا, وہ بھی چباتا ہے, وہ بھی کھاتا ہے. جانور انسان نہیں ہے, جانور تو ہے, یہ تھوڑی منہ ڈالا سارا اندر چلا گیا. تو فرمایا اس طرح میں تھوڑا تھوڑا جیسے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا لیتا ہوں, یعنی جو تھوڑا بہت مل جائے اسی پر رب کا شکر ادا کرتا ہوں, زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں کرتا. اور جب آپ کو کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو آپ بیت المال سے قرض بھی لیتے تھے, جو بیت المال ہے بھائی حکمران نے لے جائے سارا نہیں, آپ پھر قرض لیا کرتے تھے اس سے, اور پھر جو ہے وہ کبھی کبھی قرض جو ہے وہ جو نگران ہوتا تھا وہ آپ کے پاس آتا تھا کہ بھائی آپ قرض واپس کریں, تو آپ کے پاس ہوتا تھا تو اسی وقت کر دیتے تھے, یعنی یا پھر بعد میں وہ ادا کر دیا کرتے تھے یا نگران سے کچھ مہلت لیا کرتے تھے. تو یہ تھے ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا ہے اختتام پر. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدرسہ